إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سمیع علیم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 30 ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب غدوتا آپ صبح کو نکلے، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تو بوئو آپ متعین فرما رہے تھے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعدہ مورچوں پر، مقاعد کہتے ہیں، مقاعد کی جمع ہے مقاعد، بیٹھنے کی جگہیں۔ اور یہاں پر معنی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام کو جنگ کے لیے لے گئے تھے اور پوری ترتیب کے ساتھ، پورے جو ہے طریقے کے ساتھ مورچے جہاں جہاں بیٹھنا ہے وہاں پر آپ ان کو بٹھا رہے تھے للقتال، لڑائی کے لیے۔ واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اذ جب ہمت آمادہ ہوئے، طائفتانی دو گروہ، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس توکل کرنا چاہیے المؤمنون مومنوں کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ تمہاری مدد کی اللہ نے، ببدر جنگ بدر میں، میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم اذلہ کمزور تھے، اس وقت تم کمزور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور مالی اعتبار سے بھی کمزور اور افرادی اعتبار سے بھی تم بدر کے میدان میں کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ پس تم سب اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون تاکہ تم سب اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اذ جب تقولو آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنوں سے، الن کیا نہیں ہے، یکفیکم کافی تمہیں، ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 کے ذریعے، من الملائکۃ فرشتوں سے، کہ 3000 کے فرشتوں کا لشکر اس نے بھیج کر تمہاری مدد کرنی ہے، منزلین جو سب اتارے جائیں گے، بلا کیوں نہیں، ان اگر، تصبروا تم سب صبر کرو گے، وتتقوا اور تم سب ڈرتے رہو گے، ویأتوکم تو وہ سب کافر چڑھ آئیں گے تم پر، من فورہم اپنے جوش سے، اسی دم، یمدکم یعنی جب وہ کافر پورے جوش کے ساتھ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اس وقت یمدکم تمہاری مدد کرے گا، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 کے ذریعے، من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین جو خاص نشان زدہ ہیں، اللہ کی طرف سے نشان لگائے ہوئے فرشتے آئیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے، کب، ان تصبروا وتتقوا جب تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اس کو اللہ نے، ان فرشتوں کو نہیں بنایا اللہ نے، مگر بشرا خوشخبری کے لیے، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بہی اس سے، یہ فرشتے صرف اس لیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، ومن نصر اور نہیں ہوتی مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، مدد کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ فرشتوں کی مدد، یہ تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے آئیں گے 3000 اور 5000، یہ صرف تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ العزیز اللہ جو غالب ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، لیقطع تاکہ وہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جن سب نے کفر کیا، او یکبتہم یا وہ ذلیل اور مغلوب کر دے انہیں، فینقلبوا پس وہ سب واپس لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ لیس لک اے نبی نہیں ہے آپ کا، من الامر اس معاملے میں کچھ اختیار، او یتوبہ کہ یا وہ مہربانی کرے، علیہم ان پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا وہ عذاب دے انہیں، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون وہ سب ظالم ہیں، وللہ اور اللہ کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے،
وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم اور وہ اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے لیے نا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس سورت کے بارے میں بتا دوں۔ جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا شروع سے یہ سورت، آپ اگر تھوڑا سا اپنے ذہن میں لائیں پچھلے اسباق، یہ سورت شروع ہوئی تو اس کے شروع میں جو ہے زیادہ تر کلام اہل کتاب سے تھا، ان کے ساتھ مباحثہ مجادلہ، ان کو دین کی دعوت دی گئی، پھر ان کی ہٹ دھرمیاں جو ہیں وہ بیان کی گئیں، پھر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ اسلام نہیں لاتے ہیں نا، جتنے بھی عمل کر لیں اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر اڑے ہوئے ہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو ہے 2-3 رکوع کلام تبدیل ہوا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو 2-3 رکوع پچھلے ہم نے پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ افرادی مسلمانوں کی تربیت کی گئی۔ پھر اس تربیت پر مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اب واعتصموا بحبل اللہ، الگ الگ بھی تم سب نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور پھر سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامو۔ اور پھر آگے جو ہے وہ ذمہ داری لگائی گئی مسلمانوں کی، وہ کیا تھی کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ خیر کے داعی بن جاؤ، لوگوں کو جگاؤ، خود بھی جاگو، اور پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے وہ علم، اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور اس کو پھیلانے کے لیے جو ہے پھر سب سے جو بڑی ہے چیز، جب لوگ رکاوٹ بنیں گے، کافر اسلام کے پھیلانے میں جب لوگ رکاوٹ بنیں گے تو پھر جہاد بھی کرنا ہے۔ تو اب جو ہے جہاد کے احکامات بھی بیان ہو رہے ہیں، اور اس پر جو ہے اس وقت کے جو حالات تھے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خصوصاً غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس رکوع سے لے کر آج جو ہم نے پڑھنا ہے، ابھی ترجمہ کر لیا، تفسیر اس کی پڑھنی ہے، اس رکوع میں بھی اور آگے تقریباً 6 رکوع جو ہیں، 6 رکوع ان میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا، اور تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگ کے جو طریقے ہیں، جو احکامات ہیں وہ بھی بتائے گئے، اور مسلمانوں کی تربیت، للہیت، تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق، جنگ کے اندر کامیابی کن کن چیزوں سے ملتی ہے وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے آگے 2 رکوع ہیں، اس سورت کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ آدھا حصہ اس سورت کا ہم نے پڑھ لیا ہے، آدھا حصہ اس سورت کا پڑھ لیا، تقریباً 120 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور اتنی ہی آیتیں، تقریباً 90 آیتیں باقی ہیں اس سورت کی، تو آدھا حصے سے زیادہ بلکہ پڑھ لیا۔ اب اس 6 رکوع کے اندر غزوہ بدر پر، غزوہ احد پر تبصرہ ہوگا، اور پھر آخر میں جو 2 رکوع ہیں ان کے اندر بھی انتہائی اہم ترین مضامین ہیں۔ تو یہ رکوع جو ہے غزوہ بدر، اذ غدوت من اہلک، جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا کہ اب آپ صبح صبح جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کے دن کے شروع کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر آپ نے بٹھایا، اور اس پر، اسی غزوہ احد پر تبصرہ کیا۔ ایک غیر مسلم مورخ نے وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے جو جنگ کی ایک کیفیت تھی، آپ نے رخ ہی بدل دیا۔ پہلے جنگیں ہوتی تھیں بس گھمسان کی جنگ، مارنا ہے اور مرنا ہے، اور بس جا رہے ہیں اپنی طاقت کا جو ہے استعمال کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذہانت استعمال کی، آپ نے مورچے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، پوری فوج کے حصے بنائے، ترتیب دے کر کے اتنے فوجی یہاں پر، اتنے مجاہد یہاں پر، اتنوں نے یہ کام کرنا ہے، اتنوں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پوری پلاننگ کے ساتھ ذہن استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو جتنی بھی جنگیں کیں بڑی پلاننگ کے ساتھ، تو یہ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک درہ تھا غزوہ احد میں، ایک پہاڑوں کے قریب احد پہاڑ مدینہ کے اندر جو ہے، وہاں پر شہداء کی قبریں بھی ہیں، جو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اگر آپ گئے ہیں وہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں گئے تو اللہ رب العالمین لے جائیں، ہم سب کو بار بار دکھائیں۔ تو اس پہاڑ کے قریب ایک درہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو وہاں پر معمور کیا کہ آپ یہاں رہیں،
تو اس سے پہلے نا تھوڑا سا اور پیچھے آپ اگر تاریخ کو دیکھیں، مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے، آپ رحیق المختوم جو سیرت النبی پر مختصر کتاب ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ. اگر آپ مجھے کہیں تو واٹس ایپ پر میں آپ کو PDF میں بھیج دوں گا، تو اس کا بھی مطالعہ کریں تو بڑا قرآن کے ان رکوعوں کو سمجھنا، اور آگے سورہ انفال ہم نے پڑھنی ہے، سورہ توبہ پڑھنی ہے، ان کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. تو غزوہ احد جو ہوا وہ 3 ہجری میں ہوا. غزوہ احد 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوا. یہ اس سے پہلے یہ غزوہ احد جو تھا، یہ کافر مشرکین عرب مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے. غزوہ بدر کا، غزوہ بدر ہوا تھا سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں، ٹھیک 1 سال کے بعد، رمضان 17 رمضان 2 ہجری میں غزوہ احد ہوا. رمضان کے بعد آتا ہے مہینہ شوال کا، شوال 3 ہجری میں 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ بدر میں چونکہ 70 کافر ان کے مارے گئے، غرور ٹوٹ گیا، اس کے متعلق ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، تفصیلی بات ہوگی وہاں پہ. تو غرور ٹوٹ گیا، ان کی طاقت ختم ہو گئی، تو وہ جب گھر گئے نا تو صف ماتم بچھی ہوئی تھی، عورتیں رو رہی تھیں کہ 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے. تو اس وقت ابو سفیان جو تھا نا، بعد میں مسلمان ہو گئے، چونکہ اب بھی ہمیں بات کرتے ہوئے ان کا نام ادب سے لینا چاہیے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جو ہے، میں نہیں تھا لہٰذا لیڈر تو میں ہوں، میں نہیں تھا اس لیے جو ہے نا ہارے گئے. اس نے اعلان کر دیا پورے مکے میں کہ کسی نے ماتم نہیں کرنا، جو مارے گئے ہیں ان پر رونا نہیں، چیخنا نہیں، بلکہ ہم نے بدلہ لینا ہے، بھرپور تیاری کرنی ہے. جبکہ ان کے ہاں رونا پیٹنا بڑا عام تھا، واہ ویلے کرنا، بین کہنا، مرثیے پڑھنا، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں کئی دیہاتوں میں جو حلا عورتیں جو ہوتی ہیں دین سے دور، تعلیمات سے دور، وہ بھی مرثیے پڑھتی ہیں اور روتی ہیں، کئی کے دن جو ہے وہ ان کا بیٹھ کے لگی رہتی ہیں. تو اس وقت بھی ان کا، کیونکہ دور جاہلیت تھا، بڑی لمبی لمبی مرثیے پڑھتے اور بین ہوتا، روتی عورتیں. ابو سفیان نے روک دیا کہ کسی نے بھی جو ہے نا رونا چیخنا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، ہم نے تیاری کرنی ہے. اور جو مال آیا تھا نا، قافلہ جو آ رہا تھا، اصل جو جنگ ہوئی تھی بدر میں، وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے، وہ قافلہ تو بچ گیا، وہ آ گئے مکہ کے اندر، اور پورے کا پورا سامان انہوں نے خرچ کر دیا اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے. ٹھیک 1 سال کے بعد بھرپور تیاری کر کے وہ نکلے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. دل میں ان کے جوش اور جذبے یہ تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو مٹا دینا ہے صفحہ ہستی سے. تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پیغام پہنچے کہ کافر جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مدینہ میں چھپ کر نہیں بیٹھتے، باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. مدینہ سے باہر نکل آئے، میدان احد میں پہنچے تو وہاں کافر بھی آ گئے، اور اس وقت مقابلہ ہوا، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، اور تبصرہ چلے گا آگے بھی. کئی منافق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے، 300 کے قریب منافق. عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافق تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور میدان جنگ سے بھاگ گیا، عین موقع پر بھاگ گیا، اس نے جنگ نہیں کی. تو اس پر تبصرہ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کو نکلے اپنے اہل کو لے کر، من المومنین، اپنے گھر سے نکلے، مومنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے قتال کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ رب العالمین مومنوں کے دلوں کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے کہ کون لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کون دنیا کے لیے آ رہا ہے، کون ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ سب جاننے والا تھا. اذ ہمت طائفتان، جب آمادہ ہوئے، ہمت کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا یا گمان کرنا، سوچنا، دل کے اندر ایسا ارادہ کہ جو ابھی دل ہی دل میں ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ ارادہ کر لیا یا آمادہ ہو گئے. 2 گروہ منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں. یہ 2 جماعتیں تھیں، قبائل تھے انصار میں سے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ منافقین وہ نکل گئے ہیں، اور منافق آئے بھی تھے ساتھ، نکلے اس لیے کہ مومنوں کے دلوں میں بھی بزدلی ڈالیں. جب وہ آئے نا ساتھ میں، وہ کہنے لگے، آگے آئے گا اسی صورت میں، آگے تبصرے میں آئے گا، وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا لشکر قریشیوں کا، اور اتنا ساز و سامان، جنگ کی اتنی تیاریاں کر کے تیر و تلوار سے لیس ہو کر آ رہے ہیں، یہ لڑائی کے لیے تھوڑی جا رہے ہو، تم تو مرنے جا رہے ہو، یہاں تو مر جائیں گے، یہ لڑائی تھوڑی ہے.
ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی، جو تھوڑے ایمان والے، کمزور ایمان والے تھے، ان کے دل میں بھی تھوڑی سی بزدلی آ گئی۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ایک دو جماعتوں میں تم میں سے انہوں نے تھوڑی سی بزدلی دکھائی، واللہ ولیہما، حالانکہ ان کا مددگار تو اللہ تھا، منافقوں کے چلے جانے سے کیا ہونا تھا؟ یہ 300 بھاگیں، مدد تو اصل اللہ کی طرف سے تھی۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ایمان والوں کا بھروسہ افراد پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس واقعے کے ضمن میں ابھی دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ بات اس واقعے کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت تھوڑی سی بزدلی دکھائی، کیوں کہ 300 تو بھاگ گئے، باقی ہم 700 بچ گئے، اب مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا توکل ان انسانوں پر ہے، افراد پر ہے۔ ایمان والے کا توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی تربیت بھی کرتے جائیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا توکل کس پر ہوتا ہے۔ ہمارا بھروسہ اپنے پیسوں پر، افراد پر، حالات پر، تنخواہ پر، ان پر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن انسان کا توکل اور اعتماد ان چیزوں پر نہ ہو۔ کسی چیز کا عزم کر لیں، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں آپ یہ کہیں کہ اگر رب چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا پوری دنیا کے اسباب مل جائیں، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم جو ہے کمزوری دکھا رہے ہو، وہ وقت یاد نہیں جب تمہاری مدد کی تھی اللہ نے ببدر، میدان بدر میں، جنگ بدر میں، جب تم اس وقت کمزور تھے۔ اس وقت، آج تو 1700 ہو تو صحیح، اس وقت تو 313 تھے، اس وقت کس نے مدد کی تھی؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی مومنو تمہارا ایمان اس پچھلے واقعے کو دیکھ کر مضبوط نہیں ہوا کہ جب تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا، تیر و تلوار نہیں تھے، جب مشرکین مکہ 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، اور یہ ذہن میں سوچ کر کہ ابھی مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے وہاں جشن منائیں گے، باقاعدہ آگے سورۃ انفال میں ہم پڑھیں گے، باقاعدہ وہ جنگ کے ہاں ساتھ ناچنے والی عورتیں لے کے آئے۔ آپ جو میں نے کتاب کہی نا رحیق المختوم، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ جشن منانے کے لیے ناچنے کی عورتیں، شراب، سب کچھ لے کے آئے کہ 3 دن۔ اس وقت کا ایک رواج تھا کہ جو جنگ جیت جاتا نا جو گروہ، تو وہ 3 دن اسی میدان میں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس واقعے میں بھی آئے گی، جنگ احد میں بھی وہ 3 دن اسی میدان میں رہتا اور جشن مناتا۔ تو وہ جشن کا سامان لے کے آئے تھے، لیکن ایسا اللہ نے ان کی غرور کو خاک میں ملایا کہ 70 مارے گئے، اور بڑے بڑے سردار ان کے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے سردار جو تھے، ذرو عصائے قریش، ایسے سمجھو کہ ناک کٹ گئی ان کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت مدد کی تھی جب کوئی امکان نہیں تھا، دنیا کے کوئی اسباب نہیں تھے، اب مدد نہیں کرے گا اللہ؟ کیوں کمزوری دکھاتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر گزار بنو۔ اذ تقول، اب مزید کہا جا رہا ہے، جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں سے، کب؟ میدان احد میں، الن یکفیکم، کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ یہ منافق اگر بھاگ گئے ہیں تو تمہیں کافی نہیں کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدے کیے ہیں؟ کیا وعدے؟ ان یمدکم، کہ مدد کرے گا تمہاری ربکم، تمہارا رب، کس چیز سے؟ بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، 3000 فرشتے اللہ نے اتارنے ہیں، منزلین، جو اتارے جائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا، کیوں نہیں وہ مدد کرے گا تمہاری؟ شرط یہ ہے ان تصبروا، صبر کرو، صبر کرو۔ آج ہمارے لیے بھی ہے یہ سبق کہ اگر حالات تنگ ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑیں، شریعت کے احکامات کو نہ چھوڑیں، حرام کی طرف نہ جائیں، سود کی طرف نہ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہ جائیں، صبر کریں، اور وتتقوا، ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس وقت بھی یہی کہا، آج بھی یہی قانون ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں، اللہ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تم ڈرتے رہو گے، ویأتوکم، وہ جب کافر چڑھ آئیں گے تم پر، من فورہم، اپنے جوش کے ساتھ، ہاذا، اسی وقت، یعنی حالات جب بالکل ٹائٹ ہو جائیں گے نا، یہ اللہ کی مدد آنے کا ایک طریقہ ہے، یہ آگے بھی آئے گا قرآن کے اور مقامات پر بھی،
کہ جب انسان بالکل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے نا، روشنی اسی وقت ہوتی ہے. جیسے ہے نا صبح کا اندھیرا جب بالکل گہرا ہو جائے تو اس وقت سمجھو کہ اب صبح کی کرنیں، رات کا اندھیرا جب بالکل گہرا ہو جائے نا تو پھر صبح کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں. اسی طرح حالات جب ٹائٹ ہو جائیں، جب مشکلات، جب ہر طرف سے بندہ نا امید ہو جائے نا، دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کے نا امید ہو گیا کہ اب کہیں سے کچھ بھی نہیں ہونا، پھر آخری دروازہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھے انسان کہ وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، پھر وہاں سے مدد آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کافر چڑھ آئیں گے تم پر، ٹھیک ہے نا، اپنے پورے جوش کے ساتھ، ایسے لگے گا کہ اب جو ہے نا یہ مسلمانوں پر ان چڑھائی کر دی انہوں نے، اس وقت مدد آئے گی رب کی. ٹھیک ہے نا، یہ حالات ایسے ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں جب حالات مشکل ہوں، پریشان کن ہوں اور ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جائیں، وہ امتحان ہوتا ہے بندے کا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مشکل حالات میں، پریشانی کے وقت میں کہیں مجھے چھوڑتا تو نہیں، کہیں قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑ دیتا، کہیں نماز تو نہیں چھوڑ دیتا، کہیں یہ مجھ سے دور تو نہیں ہو جاتا. جب بندہ اس آزمائش میں پورا ہو جائے، وہ چاہے جسمانی آزمائش ہو، ذہنی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، کچھ بھی ہو، مالی حالات کمزور ہو جائیں، اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا در چھوڑتا تو نہیں. جب پوری طرح سے حالات ٹائٹ ہو جائیں تو پھر اس وقت سمجھ لو کہ اب مدد آنے والی ہے. یأتوکم من فورہم، کافر تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اپنے پورے جوش کے ساتھ، تو اس وقت ہاذا، اسی دم، وہ وقت سمجھنا کہ وہ وقت اب مدد کا ہے. اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا اور اللہ کے ساتھ توکل مضبوط رکھنا ہے. ان تصبروا، صبر بھی کرتے رہنا ہے اور تقوی بھی اختیار کرنا ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ بخمسۃ آلاف، 5000 کے ذریعے، پہلے 3000 تھے، پھر اللہ نے مزید بڑھا دیے کہ 5000 فرشتے اللہ کی طرف سے آئیں گے جو نشان لگے ہوں گے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے تمہاری مدد کرنی ہے. اور ساتھ دیکھیں عقیدہ کس قدر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مدد تمہاری ہو رہی ہے، تم میدان جنگ میں، اس جنگ میں جیتو گے، کہیں یہ نہ کہنا کہ فرشتے آئے تھے اس وجہ سے جیت گئے. یہ مدد فرشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بغیر فرشتوں سے بھی کافروں کو ہرا کر تمہیں فتح یاب کر سکتا ہے. فرشتے کیوں بھیجے؟ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے ان فرشتوں کو الا بشرا، مگر خوشخبری، صرف تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ مسلمانوں دیکھو آ گئی مدد. جس کا وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ کی مدد آئے گی، وہ فرشتے آ گئے تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ورنہ بغیر فرشتوں کو بھی اللہ فتح دے سکتے ہیں. لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل. ومن نصر، نہیں ہوتی مدد، یاد رکھو نہیں ہوتی مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے. ہمیں بھی ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے دنیا کے ظاہری اسباب لینے چاہیے، کوئی کسی کام میں پھنسے ہیں، کسی کی سفارش کرا لیں، کسی سے پیسوں کا معاملہ ہے، بھائی اس کی مدد لے لیں، والدین کو کہیں، استاد ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کو اسباب کے تحت انسان مدد لے سکتا ہے. لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہونی ہے. پوری دنیا مل جائے مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے نقصان میری قسمت میں نہیں لکھا تو نقصان نہیں مل سکتا. اور پوری دنیا مل کر نفع دینا چاہے، مجھے فائدہ پہنچانا چاہے، میرے دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، والدین، سب مل کے مجھے فائدہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے وہ فائدہ میری قسمت میں نہیں لکھا، نہیں مل سکتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. مدد اللہ کی طرف سے ہے. العزیز جو غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے. لیقطع، تاکہ وہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا وہ ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا، وہ لوٹ جائیں گے، خائبین، نامراد ہو کر، ذلیل ہو کر. اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی، وہ آگے آئے گا، لیکن اصل میں فتح مسلمانوں کو ملی. وہ تکلیف بھی 70 مسلمان شہید ہوئے، وہ بھی مسلمانوں کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی تھی. وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، پڑھیں گے. لیکن اصل ذلت، رسوائی کافروں کا مقدر بنی، اس میں بھی وہ ہار گئے، بھاگ گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے غزوہ احزاب ہوا، اس کا ذکر سورہ احزاب میں آئے گا، اس میں بھی ہار گئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ یہاں پر اب دیکھیں احد کا ذکر پہلے آیا ہے، حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو غزوہ بدر پہلے ہوا، احد بعد میں ہوا. تو شروع میں جو میں نے تعارف اس کورس کا کرایا تھا نا، اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب ہے نا، وہ نزولی اعتبار سے بھی نہیں ہے اور واقعات کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ صورت پہلے ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، اور یہ آیتیں پہلے، یہ بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنا دی گئی، نہ یہ نزولی اعتبار سے ہے، نہ ہی واقعات کے اعتبار سے۔ واقعات آگے پیچھے ہیں، وہ انشاءاللہ میں جیسے پڑھیں گے ہم وہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے آپ کو۔ اب یہ دیکھیں اگلی آیت جو آ رہی ہے، لیس لک من الامر شیء، یہاں پر دو واقعات حدیث میں آتے ہیں اس آیت کے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کے اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ بعض واقعات میں آتا ہے کہ اسی واقعے میں جو غزوہ احد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، آپ زخمی ہو گئے، ایک کھائی میں آپ گرے، تیروں کے زخم لگے، اور آپ کی خود جو سر پر ٹوپی پہنی جاتی ہے لوہے کی، وہ آپ کے اس کی کچھ کڑیاں آپ کے سر میں چبھ گئیں، ان کو نکالا گیا تو آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ جب خون بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کیف یفلح القوم، کیف یفلح، دکھ پہنچا نا آپ کو، تکلیفیں آئیں کہ اپنے ہی تھے، سب کچھ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، خون نکلا، اور ایسا خون جس زمین پر گیا، پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کس لیے بہا؟ اس دین کے لیے، ہم تک شریعت پہنچانے کے لیے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیمتی خون بہایا، آپ زخمی ہوئے، دندان مبارک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہ، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے قائد اور اپنے مرشد، اس کا سر جو ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، کس لیے آپ آئے تھے؟ اپنا گھر بار سب کو چھوڑا، جان ہتھیلی پر رکھی، اپنی قوم کو اپنا دشمن بنایا، کس لیے؟ کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ جو اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے گائیڈ کو زخمی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے زخمی کر دیا، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے زخمی کر دیے، اب یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ نے تو کامیاب نہیں کرنا، کامیاب تو اللہ نے کرنا ہے۔ او یتوبہ، یہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، انہوں نے آپ کو زخمی کیا نا، یہ ان کا گناہ ہے، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے۔ او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے۔ پھر ہوا بھی ایسے، اس وقت میں نے شروع میں بتایا نا ابھی کہ ابو سفیان اس وقت کافروں کے لشکر میں تھا، وہ آیا جنگ کرنے کے لیے، اللہ نے بعد میں ان کو ہدایت دے دی، فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا اللہ ان کو معاف کر دے، فإنہم ظالمون، ہیں یہ ظالم، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو زخم لگائے ہیں یہ ظالم، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کو ظلم کی سزا ضرور ملے گی، جہنم میں جلائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور واقعہ بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، قبیلہ بنو عرینہ، ایک قبیلہ تھا، دور رہتا تھا، تو ان کے کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح البخاری میں ہے یہ واقعہ، وہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم پورے قبیلے والے جو ہے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کچھ قرآن کے قاری دیں، وہ آ کر تبلیغ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت، صحابہ کی جو جماعت اتنی محنتیں کر کے اپنا خون بہا کے بنائی تھی، 70 قاری چن کر 70 دین کے داعی ان کو دیے اور ان کے ساتھ روانہ کر دیے۔ اب وہ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے، اوپر سے مسلمان ہوئے پھرتے تھے، وہ 70 قاریوں کو لے کر گئے، راستے میں انہوں نے جو ہے اپنے اسلحہ، تیر، تلواریں چھپائی ہوئی تھیں، وہ ساری نکالیں، اور مسلمان 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، 70 کے 70 میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا، ایک بچا، ٹھیک ہے نا۔ کئی قسم کے اس میں بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا، اس کا اتنا زیادہ دکھ ہوا اس واقعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز میں ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا ہے نا، ان کے لیے آپ قنوت میں بد دعا کیا کرتے تھے۔ تو پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء، اللہ کے پیغمبر انہوں نے غلطی کی ہے، گناہ ہے، آپ پورا مہینہ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قنوت سے رک گئے،
جب یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء کہ اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ انہوں نے 70 صحابہ کو بھی شہید کیا ہے نا، اگر وہ توبہ کریں سچے دل سے اللہ ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ کی رحمت پوری کائنات سے وسیع ہے، ہر گناہ کو معاف کر دینے والی ہے۔ 100 قاتل کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور جنہوں نے ہم سورہ بروج میں پڑھیں گے خندقوں والے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو جلایا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی توبہ کر لیتے نا تو ان کے لیے بھی معافی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اگر توبہ نہیں کریں گے عذاب دینا ہے اللہ نے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک ہیں یہ ظالم۔ تو دونوں واقعات میں نے بتا دیے اس آیت میں جو تفاسیر میں لکھے ہیں۔ مزید ایک آیت اس رکوع کی باقی ہے، وَلِلَّهِ، اور آیا نا یہ کہ آپ اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، مزید وضاحت کی کر دی گئی، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، یغفر، وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ لیکن قانون بھی ہے رب کا، معافی کس کے لیے ہے اور عذاب کس کے لیے ہے۔ دوسری جگہ پر آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو، نبئ، ان کو متنبع کر دو، بتا دو، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرتا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے، لیکن معافی کن کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، معافی اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے، جو اپنے گناہ کو گناہ مان لے، نادم ہو، شرمندہ ہو، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہیں۔ اور جو گناہ کو گناہ مانے ہی نہ، وہ معافی کب مانگے گا؟ گناہ ہی نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا سارے ہی کر رہے ہیں، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے، پھر ایسے بندے کو عذاب ملے گا۔ واللہ غفور الرحیم، پھر کہہ دیا اللہ رب العالمین معاف کرنے والے، بخشنے والے اور بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔